خدا باپ کے گاپ محبت میں مسیحی نقطہ نظر دیکھنے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ عزیزوں، ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ اپنا پسندیدہ پروگرام مسیحی نقطہ نظر بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ خداوند اس کے عوض آپ کو بہت برکت دے۔ ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر ایک بہت ہی سیکھنے والے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے بدرو گرفتہ کی علامات، سمٹمس آف ایول پوزیسڈ۔ بہت خاص اور بہت سیکھنے والا ٹاپک ہے۔ سم ٹائمز ہم ان باتوں کو بہت زیادہ نظر انداز کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمیں ڈسٹرب نظر آ رہا ہے، سائیکولوجیکلی ڈسٹرب نظر آ رہا ہے یا فزیکلی ڈسٹرب نظر آ رہا ہے، تو ہم اس کو ٹیک فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی ایسی علامات ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص میں کوئی ایول اسپرٹ ہے۔ اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے خدا کے بہت ہی زبردست سورما کو مدعو کیا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کی۔ بشپ صاحب، وی ویلکم یو۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کیسے ہیں آپ؟ خدا کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ بشپ صاحب، آپ ذرا ہماری نالج میں اضافہ کیجئے کہ بدروحیں انسانی زندگی میں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں یا کس طرح سے کام کرتی ہیں؟ بدروحیں انسانی زندگی میں دو طرح سے کام کرتی ہیں۔ جب خدا کی نافرمانی کرتی ہیں تو کچھ روحیں خدا کی طرف سے انسانی زندگی میں آتی ہیں اور اس کو ستاتی ہیں، اور کچھ ایسے کام جو بدروحوں کو پسند ہے، انسان وہ کام کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ اس کی زندگی میں بسیرا کر لیتی ہیں۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے پہلا سموئیل 16واں باب 14ویں آیت۔ اور خداوند کی روح سول سے جدا ہو گئی، اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی۔ اب یہ دیکھیے، خدا کی روح اس سے جدا ہو گئی۔ جب خدا کی روح جدا ہو گئی تو خدا کی طرف سے ایک بری روح سے ستانے لگی۔ اور جب ہم پہلا سموئیل 16واں باب 15ویں آیت پڑھتے ہیں، اور سول کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ، اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے، سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہے حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائے جو بربط بجانے میں استاد ہو، اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روح تجھ پر چڑھے وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو بحال ہو جائے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بری روح جب سول بادشاہ تھا، اسرائیل کا پہلا بادشاہ، لیکن اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ جب خدا کی نافرمانی کی اور جب سموئیل نے سے جو کہا اس کے بالکل برعکس کیا اور خدا کی نافرمانی کی، تو خدا کی روح اس سے جدا ہو گئی۔ اور جب خدا کی روح جدا ہو گئی تو اب ستانے والی روح اس کی زندگی میں آئی۔ اب وہ ڈپریشن کا شکار ہے، ڈپریس ہو گیا۔ تو اب اس کا جو سمٹم ہے کہ بری روح اس پر آ رہی ہے تو وہ ڈپریس ہوتا۔ تو ڈپریشن جو ہے، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ اس کی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے، یعنی کچھ ناپاک روح کام کر رہی ہے، اور جس سے پھر وہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر وہ بہت دکھ میں ہوتا ہے۔ اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جب جاتا تو ریلیف اسے ملتا، لیکن اس کا جو مکمل علاج تھا وہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلے، اپنے گناہ سے تائب ہو۔ لیکن اسی طرح آج بہت سے جو بدروح گرفتہ ہیں، ڈپریسڈ ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اور وہ نہ تو تائب ہوتے ہیں، نہ خدا کے قدموں میں آتے ہیں، نہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، نہ ان کو ترک کرتے ہیں، بس چاہتے کوئی ان کے لیے دعا کرے، اور دعا کی اور ان کو تھوڑا سا ریلیف مل گیا اور وہ بحال ہو گئے، لیکن پھر بری روح ان کو ستائے گی۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر جو ان کی حالت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں۔ تو ڈپریشن جو ہے یہ سمٹم ہے کہ کچھ ایسی قوتیں کام کر رہی ہیں، اور وہ زندگی میں آئیں نافرمانی کے سبب سے یا اس کی اپنی کوتاہی اور خدا کے آئین اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے۔
اور اسی طرح جب ہم کلام مقدس میں پہلا سموئیل 31واں باب 4 آیت میں لکھا ہے، تب سول نے اپنے سلا بردار سے کہا، اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تا نہ ہو کہ یہ نامختون آئے اور مجھے چھید لے اور مجھے بے عزت کرے۔ پر اس کے سلا بردار نے ایسا کرنا نہ چاہا، کیونکہ وہ نہایت ڈر گیا تھا، اس لیے سول نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں سوسائڈ، بہت سے جو سوسائڈ کرتے ہیں تو وہ روحیں انہیں ستاتی ہیں۔ اب یہ زوال پذیر ہے، انعطاف پذیر ہے، ڈاؤن فال ہے، اب فتح نہیں ہو رہی، لیکن اس نے بحالی کے لیے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس اس نے کیا کیا کہ چاہا کہ میری جان ہی ختم ہو جائے، وہ مجھے بے عزت نہ کرے۔ تو ایسے لوگ جو سوسائڈ کا سوچتے ہیں، اپنی جان کو خود اپنے ہاتھوں سے گنواتے ہیں اور اس قدر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ بس فیس نہیں کر پاتے، اور ان کے ذہن میں نفسیاتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں بے عزت نہ ہو جاؤں، میں ڈس آنر نہ ہو جاؤں، تو اس سے پہلے کہ ڈس آنر ہو میں اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر ان کو خداوند کے حضور لائے، خدا کے خادم دعا کرے اور ان کی کونسلنگ کی جائے، اور اس کونسلنگ کے نتیجے میں یہ زندہ مسیح کے تابع ہو جائیں، اپنے گناہ کا اقرار کریں، تو خدا انہیں بحال کر سکتا ہے، اور خدا پھر انہیں فتح، دشمنوں پر فتح بخش سکتا ہے، تو ان کی زندگی بچ سکتی ہے۔ تو اس سے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ گناہ اور نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ بدروحیں ستاتی ہیں، اور جب ستاتی ہیں تو جو حقیقی طور پر چھٹکارا ہے نا، وہ اس وقت ملتا ہے، یا آتمی آزادی اس وقت ہے جب وہ زندہ خدا کے قدموں میں آئے، اپنے گناہ کا اقرار کریں، اپنی اس ناراستی کا اقرار کریں، اور زندہ خدا کی فرمانبرداری اختیار کریں، تو پھر بری روحیں ان کی زندگی سے جاتی رہتی ہیں۔ لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کوئی ان کے دعا کر دے، لیکن اپنی زندگی نہیں بدلتے، تو ان کی زندگی میں جب تک تبدیلی نہیں آتی کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے ترک نہیں کرتے نا، اس وقت تک بری روحیں ان کی زندگی میں کام کرتی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے اس کا تو کام ہی یہ ہے، یا یہ ایسے بس ناٹک کر رہا ہے، یا ناٹک کر رہی ہے، یا یہ اب اگر اس کو ہاسپٹل بھی لے کر جائیں گے نا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے لیے خدا کے منصو کے پاس لے جائیں، وہ دعا کرے، وہ اس کی کونسلنگ کرے، اور وہ گناہ جو اس نے کیے ہیں وہ اس پر نادم ہو اور معافی حاصل کرے، تو وہ بری روحیں چلی جائیں گی، اور اس طرح یہ جان بچ جائے گی کہ وہ خودکشی کی نوبت تک نہیں پہنچے گا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یعنی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، اور اس ڈپریشن میں وہ خودکشی کا بھی ارتکاب کرتا ہے، یعنی خودکشی کر لیتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں رسولوں کے اعمال 8واں باب 22ویں آیت میں لکھا ہے، پس اپنی بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر، شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو۔ اب جب انسان خداوند کے قدموں میں آتا ہے اور معافی چاہتا ہے تو خدا معاف کرتا ہے۔ اب ہم یہاں پر کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ شمعون جادوگر، خدا اس کو، اب وہ چاہتا تھا کہ میں جس طرح خدا کے خادم کام کرتے ہیں وہ پیسے لے کر ان کے پاس آیا کہ مجھے بھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے دیں۔ اعمال 8ویں باب کی 20ویں آیت، پطرس نے اسے کہا، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ نہ بخرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ پس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔
اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب تک بدی کو دور اپنی زندگی سے نہیں کرتے نا تو اس وقت تک وہ بری روحیں جو ہیں وہ کام کرتی رہتی ہیں. اور شمعون میں ایک بری روح تھی جو کام کر رہی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ خادموں کی طرح کام کرے. تو اب یہ کہ ان کو روپیہ پیسہ دے رہا ہے تو اب انہوں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ کیسے چاہتا ہے روپے پیسے لے کر جادوگری کرے، اور یہ کہ لوگوں سے پہلے بھی وہ جادوگری کرتا تھا. اب اس سے سوچا مجھے اور زیادہ پاور حاصل ہو جائے گی. تو بری روح جب انسانی زندگی میں آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے کچھ کرے، یعنی بری روح اس میں کام کرے تاکہ وہ اور پیسہ حاصل کرے. تو اس میں لالچ آ جاتا ہے. تو لالچ بھی جو ہے نا یہ سمٹم ہے کہ اس میں بری روح کام کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پہلے ہم نے سمٹم دیکھا ڈپریشن، دوسرا لالچ، اور تیسرا جو ہے آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں پہلا سیموئیل 19 باب 10ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور سول نے چاہا کہ داؤد کو دیوار کے ساتھ بالے سے چھید دے، پر وہ سول کے آگے سے ہٹ گیا اور بالا دیوار میں جا گھسا اور داؤد بھاگا اور اس رات بچ گیا. اب جس میں بری روح ہے نا وہ نہ صرف اپنی جان کی اس کو پرواہ نہیں بلکہ وہ دوسروں کی جان کو بھی ختم کرتا ہے. تو یہ سمٹم بھی ہے کہ وہ دوسروں کی جان لے گا، دوسروں کو نقصان پہنچائے گا. اور نئے عہد نامے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ شخص جس میں لشکر تھا وہ اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا اور کوئی اس راستے سے نہیں جاتا تھا. اس کے معنی ہے اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں اور دوسروں کی جان کی بھی پرواہ نہیں. تو جب یہ سمٹم دیکھیں تو یقیناً اس میں بری روح کام کر رہی ہے. تو ہم پھر اس کے لیے جب دعا کریں گے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلے، اپنے گناہ سے تائب ہو، تو پھر اس میں بری روح بھی جاتی رہتی ہے، وہ بحال ہو جاتا ہے. جیسے ہم کلام مقدس میں جس میں لشکر تھا تو یسوع مسیح نے اس کو لشکر سے رہائی دی. تو خداوند رہائی دے سکتا ہے، خدا بحال کر سکتا ہے. اور زبور 23 میں زبور نویس کہتا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. اور بحالی کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو نہ چھپائیں. جب ہم امثال 28واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. اپنے گناہوں کو نہیں چھپانا. تو جب اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں تو بری روحیں کام کرتی ہیں. انسان جب اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اور گناہوں سے معافی حاصل نہیں کرتا تو وہ ایول اسپرٹس اس میں کام کرتی ہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنے گناہ سے تائب ہو. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. اعمال 3 باب کی 19ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں. تو جب بری روح انسان کی زندگی میں ہے تو وہ انتہائی غصے میں ہوگا، اور یہ سمٹم ہے انتہائی غصہ. اب اس کو داؤد پر انتہائی غصہ ہے. تو اصل میں سول کے اندر جو قوتیں ہیں نا ان کو اس پر غصہ ہے. تو جب ایون اسپرٹ کسی زندگی میں ہے تو خدا کے ممسو، خدا کے خادم، خدا کے بندوں، راست بازوں کہ وہ خلاف ہوگا اور اس کو اتنا غصہ اس پر آئے گا حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. داؤد تو اس کے لیے بلائی کا ہی کام کر رہا ہے کہ اس کے لیے ساز بجا رہا ہے اور جس سے اس کو راحت ملتی، لیکن پھر بھی وہ داؤد کے خلاف ہیں. تو اصل میں وہ قوتیں جو اس کے اندر کام کر رہی تھی نا وہ ان کو انتہائی غصہ آتا ہے اور اس غصے کا اظہار وہ شخص جس پر قابض ہوتی ہے نا وہ اظہار کرتا ہے، کیونکہ ان کو غصہ آتا ہے، اس شخص کو ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہیں. تو یہ بھی سمٹم ہے کہ انتہائی غصہ آتا ہے. خدا کے کلام مقدس میں 2 کرنتھیوں 4 باب 4 آیت کو پڑھیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے
اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. اب جو کلام نہیں سنتے تو شیطان ان کے عقلوں کو اندھا کر دیتا ہے، یعنی عقل بالکل اندھی ہو جاتی ہے اور انہیں معلوم نہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا دوسرے کے ساتھ کس طرح بات کرنا ہے. تو پھر ان میں عقل جب اندھی ہوتی ہے تو پھر وہ ذہنی تضاد اور پریشانی ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں. عقل جب اندھی ہوتی ہے نا تو ذہنی تضادات کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی، اس کے کانفلکٹ، پھر وہ لڑائی جھگڑا بھی، اور پھر وہ کام جو شیطان چاہتا ہے نا وہ سارے کام کرتا ہے. اور یہ سمٹم ہے کیونکہ خدا کے لوگ محبت اور وہاں نفرت ہوگی، اور خدا کے لوگ دوسروں کا احساس وہاں بالکل بھی احساس نہ ہوگا. تو یہ جو انسانی زندگی میں ذہنی تضادات ہمیں نظر آئیں گے تو وہ بھی ایول اسپرٹ اس میں کام کرتی ہے. اور پھر کلام مقدس میں رسولوں کے اعمال 5واں باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور یروشلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر کثرت سے جمع کرتے تھے اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کے حضور لائیں گے نا تو وہ آزاد ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب ابلیس کے قبضے میں ہے تو وہ ہمیشہ خدا سے دور جائے گا، اور وہ اچھے انسانوں سے دور جائے گا اور ان سے روابط نہیں رکھے گا، اور اس میں جذباتی پریشانی بھی ہوگی اور اخلاقی بے چینی، جس کے معنی ہیں ناپاک، شہوانی اور ناجائز تعلقات یا اخلاقی بے روی. تو ان لوگوں میں جو بے روی کا شکار ہوتے ہیں، میرے پاس ایک شخص آیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھ میں اس کو شعور حاصل ہو گیا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا میرے ساتھ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے آیا، اس نے کہا کہ بس ایسی قوتیں جو بدی کی طرف، شیوانی اور ناجائز تعلقات کی طرف لے جاتی ہیں. کہنے لگا میں بہت گرتا گیا، لیکن پھر خدا کے پاک روح نے کلک کیا اور میں نے سمجھ لیا. پھر اسے توبہ کی، یسوع مسیح کو قبول کیا، چرچ میں آیا، میں نے اس کے لیے دعا کی، کونسلنگ کی، اور خدا نے اس کو چھٹکارا دیا اور رہائی بخشی. تو وہ لوگ بھی جو امورل زندگی گزارتے ہیں نا ان میں بھی وہ قوتیں، یعنی امورالٹی جو ہے وہ سمٹم ہے کہ ان میں کچھ ایسی قوتیں جو شیوانی اور شیطانی ہیں وہ کام کرتی ہیں. تو جب وہ خداوند کے حضور آتے ہیں تو خدا ان کو ان سے رہائی دیتا ہے. تو اس طرح ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ انسان میں ڈپریشن، اور انسان خودکشی کی طرف سوچتا ہے، اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، اور اسی طرح انتہائی غصے میں، ذہنی تضاد اور پریشانی میں، اور جذباتی پریشانی میں، اخلاقی بے چینی میں زندگی گزارتا ہے. تو در حقیقت یہ سمٹمز ہیں کہ اس میں بری روحیں کام کرتی ہیں. بشپ صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ان تمام تر سمٹمز کو ڈیٹیل میں بیان کیا جو کہ بری روحیں یا بد ارواح کے شکار ہوتے ہیں. اب اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک اور پریکٹیکل کوشچن پوچھنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ عموماً اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو کہ بد ارواح کا شکار ہو چکا ہے یا بری روحوں کا اٹیک اس پر ہو چکا ہے اور اس کو اب ضرورت ہے رہائی کی، تو عموماً آج کل اتنی اویئرنیس ہونے کے باوجود بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ خادم کے پاس یا کسی چرچ کے پاس لے کر جائیں، چرچ میں لے کے جائیں تاکہ وہ اپنی اس مصیبت سے، اپنے اس مسائل سے رہائی پائیں، آج بھی بہت سارے لوگ اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو، اپنے ایسے قریبی رشتہ دار کو وہ جادوگروں کے پاس لے جاتے ہیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے، یا آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ کیا کلام مقدس کے مطابق
انسانی رویہ یہ درست ہے کہ اگر کسی کے اوپر بد ارواح اٹیک کر لے تو اس کو بد ارواح کو نکالنے کے لیے جادوگروں کا سہارا لینا چاہیے یا خدا کے خادموں کا؟ اس میں یہ کہ جادوگروں کا سہارا لیں گے تو اور زیادہ قوتیں اس میں کام کریں گی. جی. میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بیان کرنا چاہوں گا. ایک خاتون کو لے کر آئے چرچ میں نے اس کے لیے دعا کی تو اس سے کہا کہ اس میں بہت بڑا جن ہے. تو میں نے کہا کتنا بڑا؟ اس سے کہا میرے سینگ چھت پر لگے ہیں. تو میں نے کہا بس اتنا 10 فٹ 12 فٹ تو اتنا سا ہے. تو کہنے لگا تو ڈرا نہیں؟ میں نے کہا میں کس بات سے ڈروں؟ میں نے کہا میں جس کا ہوں وہ آسمان اور زمین کا خالق ہے اور ارض و سما میں بھی وہ نہیں سما سکتا. پھر میں نے اس کے لیے دعا کی تو اس میں آیا کہ میں فلاں کا لشکر ہوں جادوگر کا. دوسرا جادوگر کا نام لیا میں اس کا لشکر ہوں. 5 جادوگروں کے پاس اس کا شور لے گیا. اس وقت تو مجھے نہیں معلوم تھا. وہ سب جب آزادی اسے حاصل ہوئی تو ڈیلیورنس کے بعد پھر میں نے اس سے پوچھا اور اس کا شوہر بھی تھا تو اس نے کہا یہ مجھے نا مختلف 5 جادوگروں کے پاس لے گیا. تو اب اس کی حالت اور بدتر ہو گئی اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. اب وہ پہلے والی قوتیں بھی تھی. پھر جس جادوگر کے پاس لے گئے اس کا لشکر اس میں آ گیا. پھر دوسرے جادوگر کا اور اس خاتون کی حالت بہت ہی بدتر ہو گئی. تو جب خدا سے دور ہو کر جادوگروں کے پاس جائیں گے تو ان کی حالت اور زیادہ خراب بھی ہوگی, بدتر بھی ہوگی. جب وہ یسوع مسیح کے قدموں میں لائے تو خداوند نے اسے آزادی بخشی. اور میں یہ بات بھی آپ کو بیان کر دوں کہ بہت سی بیماریاں انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا. لوگ سمجھیں گے یہ بیماریاں, وہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے لیکن وہ ڈاکٹر ان کا علاج کر ہی نہیں سکتے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے ذرا لوکا کی انجیل 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت. پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی. وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. اب غور کریں, یہ عورت کبڑی ہو گئی تھی. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسپائن میں کوئی پرابلم ہے یا اسپائنل کارڈ میں کوئی پرابلم ہے, یا سمجھ رہے ہوں گے کہ کسی نیورولوجسٹ کے پاس لے جائیں, کچھ نیورو پرابلم ہے. لیکن نہ نروس سسٹم کا مسئلہ ہے, نہ کوئی نیورولوجسٹ کر سکتا ہے, نہ کوئی آرتھوپیڈک ڈاکٹر ان ریڑھ کی ہڈیوں کو سیدھا کر سکتا ہے, ان ڈسک کو سیدھا کر سکتا ہے. وہ کبڑی ہو گئی اور اتنی کمزور ہو گئی. اب کمزوری کا کاز کیا بتایا؟ بدرو کے سبب سے. آئیے دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل 13واں باب اور 11ویں آیت. اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی. اب بدرو کمزوری کا سبب ہے اور وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی, اور اسے اس پر ہاتھ رکھے اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی. اب اس کا کبڑا پن کوئی ڈاکٹر دور نہیں کر سکتا. جیسے بری روحوں سے رہائی کوئی جادوگر نہیں کر سکتا, بلکہ اس کی بھی قوتیں اس میں اور کام کریں گی اور اس کی حالت بدتر ہو جائے گی. اب یہاں بیماری کی صورت میں کہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید کسی بیماری کا شکار ہے اور اس طرح بہت سے کنسلٹنٹ کے پاس لے جائیں گے لیکن ٹھیک نہیں ہوگی. اب اس کو یسوع نے ٹھیک کیا, اس بری روح کو اس کے بدن سے نکالا, اور جب بری روح نکل گئی تو اس کی کمر سیدھی ہو گئی. اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل 12واں باب 22ویں آیت میں لکھا ہے اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی. اسے اچھا کر دیا, چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا. اسپرٹ آف بلائنڈنس, ڈیفنس. اب گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے. اب کسی ENT کے پاس لے جائیں گے کہ بینائی بھی بحال ہو جائے. یعنی
کسی کنسلٹنٹ کے پاس تو وہ نہیں ٹھیک کر سکے گا. وجہ کیا ہے کہ بری روح نے اس کے ان آرگنز پر کنٹرول کیا ہوا ہے. اور لکھا ہے اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو، اب اندھا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، لکھا ہے جس میں بدرو تھی اسے اچھا کر دیا، ڈیلیورنس، اس کو رہائی دے دی بری روح سے رہائی ملی، تو اب وہ دیکھنے کے بھی قابل ہو گیا اور بولنے کے بھی قابل. یعنی اس کی قوت گویائی بھی بحال ہو گئی اور قوت بصارت بھی بحال ہو گئی. تو خدا اپنی قدرت سے ہمارے لیے یہ کام کرتا ہے کہ ان قوتوں کو، اب یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ وہ قوتیں کسی ایک سسٹم کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں انسانی بدن کے، یا کسی آرگن پر بھی قبضہ کرتی ہیں، اور جس آرگن پر قابض ہوتی ہیں اس کا فنکشن جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے، بلکہ وہ ڈس فنکشن ہو جاتی. لیکن یسوع مسیح میں قدرت ہے کہ وہ ان کو بحال کر سکتا ہے اور ان کو رہائی بخش سکتا ہے. تو اس طرح ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. تو ان کو جو بیمار ہیں ان کو بھی خداوند کے قدموں میں لانا چاہیے. اور جب کئی بیماریاں بدروحوں کے سبب سے ہیں، ناپاک ارواح کے سبب سے ہیں، اور جب جسم کے اعضاء اور نظام ہائے بدن ٹھیک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بری روحیں ان سے نکلتی ہیں، تو اس طرح ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں. ان علامات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء پر اور جسم کے مختلف سسٹم پر، اور وہاں سے وہ کام کرتی ہیں. لیکن جب ہم مسیح کے قدموں میں لاتے ہیں تو وہ مکمل بحالی اور رہائی بخشتا. بشپ صاحب بہت شکریہ، خداوند آپ کو بہت برکت دے. آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان تمام تر بد ارواح کی علامات کو ڈسکس کیا. تھینک یو سو مچ. سو ناظرین، ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے بد ارواح ہماری زندگیوں میں اٹیک کرتے ہیں اور ان کے سولوشنز بھی سیکھے. امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا. مسیحی نقطہ نظر کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. گاڈ بلیس یو آل.